آج کا نوجوان پریشان ہے کہ کون صراط مستقیم پر ہے۔ دیوبندیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی ہم صراط مستقیم پر ہیں، بریلوی سے پوچھو وہ کہے گا میں صراط مستقیم پر ہوں، شیعہ سے پوچھو وہ کہے گا میں صراط مستقیم پر ہوں۔ ایک عام انسان اور نوجوان طبقہ پریشانی کا شکار ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، کون صراط مستقیم پر ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے قرآن مجید سے بالکل تفصیل کے ساتھ واضح ہو جائے گا کہ کون صراط مستقیم پر ہے اور کون صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ آپ مجھے کسی بھی مسلک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مسلک بیان نہیں کرتا کہ فلاں مسلک حق پر ہے فلاں باطل پر ہے، بلکہ جو قرآن میں آیا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں بس۔ اب جو قرآن میں آیا ہے اس پر دیوبندی بھی عمل کرے گا، بریلوی بھی عمل کرے گا، وہابی بھی عمل کرے گا، شیعہ بھی عمل کرے گا۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج صراط مستقیم کو، سیدھے راستے کو بالکل تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ کھول کر آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ آپ نے پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے انہماک کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کرنا ہے تاکہ آپ کی ذہنی پریشانی اور تشویش کا جو آپ شکار ہیں اس سے بالکل دور ہو جائیں اور صراط مستقیم کھل کر آپ پر واضح ہو جائے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا جائے؟ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں؟ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ کسی بزرگ کی کتاب نہیں، حدیث کی بھی کتاب نہیں، روایتوں کی بھی کتاب نہیں، نہ تاریخ کی کتابیں ہیں۔ کسی کتاب سے بھی میں آپ کو گائیڈ نہیں کروں گا یا اپنا ذاتی کوئی نالج آپ کو نہیں دوں گا، بلکہ خود قرآن نے جس کو صراط مستقیم کہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے مجھے اس وقت نہ دیوبندی سمجھنا ہے، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ سنی، کچھ نہیں سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف ھدی للمسلمین نہیں، صرف ھدی للمتقین نہیں، یہ ھدی للناس بھی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں اترا، یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو 8واں پارہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 آپ خود کھول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153، ان 3 آیات کا آپ نے خود سے مطالعہ کرنا ہے۔ اب جو بات اس آیت میں بیان ہو رہی ہے اس کو بڑی غور کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ نمبر 1 تو اس آیت میں بات بیان یہ ہو رہی ہے کہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔
نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا غربت کے سبب۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں جس طرح تمہیں رزق دیتا ہوں انہیں بھی میں اسی طرح رزق دوں گا۔ اسی طرح فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور فواحش کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو، ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، تم نے فواحش کے قریب بھی نہیں جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی جان کو تم نے قتل نہیں کرنا مگر حق کے ساتھ۔ آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، تم نے یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ جن غریب لوگوں کا مال تمہارے پاس ہے، جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے، تم نے اس مال پر نظر نہیں رکھنی۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب تم خرید و فروخت کرو تو اس وقت پورا پورا تولو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کبھی فیصلہ کرو چاہے تمہارے اپنے ہوں یا غیر ہوں تو تم عدل سے کام لو۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے قریب لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ میرا کزن لگتا ہے، یہ میرا فلاں لگتا ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور باقی کے ساتھ ناانصافی کر دی۔ فرمایا کہ اگرچہ تمہارے قریبی ہی کیوں نہ ہو، تم نے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ ان 9 باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، رسول کہہ رہا ہے۔ صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ اب اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، آپ کی یہ کنفیوژن اور آپ کی یہ تشویش اور آپ کی اضطراری کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہے، کون صراط مستقیم پر ہے، کون نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور بہت سی آیات ہیں جن میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص عدل کا حکم کرتا ہے وہی صراط مستقیم پر ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، تو سیدھا راستہ قرآن مجید نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب آپ نے لوگوں کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کو فالو کرنا ہے یا اس قرآن مجید کے صراط مستقیم کو فالو کرنا ہے، اب یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ میں نے کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کیا، میں نے کوئی روایت پیش نہیں کی، میں نے کوئی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، میں نے صرف قرآن مجید سے آپ کے سامنے صراط مستقیم کو واضح کیا ہے۔ اب میں اس آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں مزید سمجھانے کے لیے آپ کو، کہ فرمایا گیا لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو ایذا دیتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، تو سمجھ لو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ قرآن کھول کر واضح کر رہا ہے۔ جو والدین سے بدتمیزی کرتا ہو، گالیاں دیتا ہو، نافرمانیاں کرتا ہو، ان کو تکلیف دیتا ہو، وہ صراط مستقیم پر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، جو لوگ غربت کے سبب اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں وہ صراط مستقیم پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو اللہ کی حدود کو پھلانگ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہ صراط مستقیم پر کیسے؟ اللہ نے فرمایا زنا نہیں کرنا، اگر کوئی شخص زنا کرے تو وہ صراط مستقیم پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جو لوگ اللہ نے منع فرمایا ہے کسی نفس کو قتل نہیں کرنا مگر حق کے ساتھ، لیکن جو لوگ بغیر کسی حق کے لوگوں کو قتل کرتے پھریں، وہ چاہے بم کی صورت میں ہو، گولی کی صورت میں ہو، زہر کی صورت میں ہو، کسی بھی شخص کو کسی بھی طریقے سے قتل کرنا، نہ حق قتل کرنا، تو کیا اس کو صراط مستقیم پر کہا جاتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ نہیں، وہ صراط مستقیم کے خلاف ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ قرآن صراط مستقیم کو کھول کھول کر واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ،
یتیموں کے مال کے قریب مت جانا۔ اب جو لوگ غریب لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، تو کیا وہ صراط مستقیم پر ہو سکتے ہیں؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تم کوئی چیز تولو تو پورا پورا تولو، انصاف کے ساتھ تولو۔ اب اگر کوئی شخص تولنے میں ڈنڈی مار دیتا ہے، غلط تولتا ہے، کم تولتا ہے، تو کیا وہ صراط مستقیم پر ہو سکتا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جو شخص اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تو انصاف کرے، دوسرے لوگوں کو ساتھ انصاف نہ کرے، ان کے ساتھ نا انصافی کرے، عدل سے کام نہ لے، تو وہ کیسے صراط مستقیم پر ہوتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے کہا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِیمًا، میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جتنی یہ باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوا، پس تم ان راستوں کی پیروی کرو۔ کیا اب بھی آپ تشویش کا شکار ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ باتیں نہ سنیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، وہ پڑھیں خود، کلام الہی آپ کے پاس موجود ہے، آپ خود کھولیں، پڑھیں اور ہدایت لیں اور دیکھیں سیدھا راستہ کیا ہے، دیکھیں صراط مستقیم کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے بڑے مفصل طریقے سے صراط مستقیم کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص ان احکامات پر عمل پیرا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، جو ان سے ہٹا ہوا ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کے جوابات جلد دے دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔